السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. میرے محترم دینی بہنوں بھائیوں حاجیوں، ایک سوال آیا ہے ہمیں حج کے متعلق جو بہت ہی حساس قسم کا سینسٹیو کویسچن ہے. تو میں اپنی جان کی امان پاتے ہوئے امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں وہ سوال ایز اٹ از پلے کروں گا. بہت تکلیف دہ سوال ہے، یقین مانیں اس سوال نے مجھے 2 ہفتوں سے پچھلے بے چین کیے رکھا ہے، اور میں نے بہت سارے حاجی صاحبان سے بھی یہ مسئلہ ڈسکس کیا ہے. ذاتی تجربہ بھی ہے اس معاملے میں بہت الحمدللہ کئی سالوں کا. تو اب ذرا سوال میں آپ کے سامنے پلے کروں گا، تو آپ وہ سوال سن لیجئے ذرا صبر کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم سر، میری دوست حج کے لیے جا رہی ہے، تو اس نے ایک اجتماع اٹینڈ کیا تھا. تو وہاں پر اس کو یہ بتایا گیا کہ جو مکہ شریف ہے وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرنی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی نماز 12:30 بجے ہو جاتی ہے ظہر، اور عصر 3:30 بجے، اور اپنے یہاں پر 1:30-2 بجے تک ہوتی ہے. تو 4 قومیں ہیں، حنفی، پتہ نہیں وہ 4 کیا نام لیے سر. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ کیا ہم مکہ میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں؟ تو پلیز سر آپ مجھے اس کا آنسر دیجئے تاکہ میری دوست غلط نہ کرے کچھ. جی اب بتائیے، یہ سوال سن کر میں اس پر یہ شعر نہ پڑھوں تو اور کیا پڑھوں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. اور ایک اور شعر بھی ہے، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں تھا دم، اپنی کشتی ڈوبی وہاں جہاں پانی تھا کم. یہ حال ہو چکا ہے ہمارا کہ ہمارے سادہ سیدھے مسلمان معصوم لوگ، ان کو معصوموں کو کس کس قسم کے فتوے، کس کس قسم کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں حج پہ، کہ وہ اللہ کے گھر جا کے بھی اللہ کے کعبے کا امام جو ہو اس کے پیچھے نہیں نماز پڑھیں گے. سوچیں آپ. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ وہ امام صاحب، وہ حاجی صاحبان جو حج کی تربیت ٹریننگ دے رہے ہیں، ان سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ امام کیا وید پڑھ رہا ہے، کیا گرو گرنتھ پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے وہ جو میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. اور یہ قوم کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو سادہ مسلمان ہیں نا، انہیں کچھ اس رپڑے کا نہیں پتہ کہ یہ حنفی کیا ہے، مالکی کیا ہے، شافعی کیا ہے، حنبلی کیا ہے. یہ تو کوئی نیا مذہب ہی ہو گیا نا، نیا اسلام ہو گیا، نیا دین ہو گیا کہ بھئی تم نے نہیں نماز پڑھنی ہمارے ساتھ، نہ میں نے تمہارے ساتھ پڑھنی. ان کے لیے ان کو ایک ہی جواب کافی ہے کہ نہ تو اللہ کے قرآن میں اس کی کوئی ممانعت ہے، نہ اللہ کے رسول نے کبھی ممانعت کی، نہ ان کے گھر والوں نے کبھی اس سے روکا، نہ کبھی ان کے اصحاب نے روکا. میں آپ کو ایک دکھی واقعہ بتاتا ہوں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کے بڑے ہی لاڈلے نواسے، جن کے لیے رسول اللہ کہتے تھے یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر. اللہ اکبر. حسین کے لیے بھی یہی کہا. حسن کی جب وفات ہوتی ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتہائی ظالم اور جابر جو تھا نا امیر، اس کو بھی جنازہ پڑھنے کی اجازت دی، اور کہا اگر یہ سنت نہ ہوتی اللہ کے نبی کی تو میں تجھے نہ جنازہ پڑھنے دیتا. سوچیں، اس بندے کے پیچھے بھی جنازہ پڑھا اور اپنے بھائی کا بھی جنازہ پڑھنے دیا. نماز یہ نا صلاۃ الجنازہ. تو ایسے مشکل وقت آئے اس امت پہ، ایسے برے لوگ آئے کہ ہم نے نماز نہیں علیحدہ کی. اب ظلم کی انتہا یہ ہوگی کہ ہمارے یہ لوگ ایسا فتویٰ دیتے ہیں، ایسا زہریلا فتویٰ پھینکتے ہیں کہ جس سے پتہ یہ چلتا ہے آپ نے نماز نہیں پڑھنی. سوچیں آپ، کعبے کے امام کے پیچھے. تو بات تو یہی ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ حج میں کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو. میں سب کو کہتا ہوں بھائی اپنے اپنے گروپ لیڈر کے پیچھے چلو. جو وہ غلط کروائے گا نا، جہاں تم مجبور ہو گروپ کے پیچھے چلنے پہ، جو وہ غلط کروائے گا وہ اپنی جہنم میں جائے گا، اگر وہ جانتے بوجھتے کر رہا ہے. اگر وہ جانتے بوجھتے نہیں کر رہا، جہالت سے کر رہا ہے، تو اللہ اس کو بھی معاف کرے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ثواب دے گا. ختم ہو گئی بات. تو لہٰذا گروپ کے ساتھ جھگڑیے گا نہیں. مسئلے کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میری بہنوں کے لیے تو انشاءاللہ ون سچویشن ہے. وہ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں یا گھر میں پڑھیں یا مسجد نبوی میں پڑھیں یا مسجد الحرام میں پڑھیں، ان کو ثواب انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا. بلکہ اگر وہ حرم کی حدود کے اندر رہتے ہوئے گھروں میں بھی نماز پڑھیں گی نا، وہ اپارٹمنٹس میں ہوٹلز میں ہجوم کے اندر نہیں جائیں گی، تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، 1,00,000 سجدے کا، 1,00,000 رکعت کا، 1,00,000 نماز کا ایک نماز میں. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ میری مسجد سے افضل ہے عورت کی نماز اپنے گھر میں. منع نہیں کرنا، مسجد سے نہیں روکنا.
جو مسجد سے روکے گا زیادتی کرے گا وہ بھی ظلم ہے، زبردستی نہ روکیں۔ لا تمنعوا نساءکم بالمساجد، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کے، ٹھیک ہے نا، صحیح مسلم میں غالباً، بہرحال حدیث صحیح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے جب نہیں روکا تو ہم کیوں روکیں؟ مگر اگر بہن اگر گھر میں پڑھتی ہیں، ہوٹل میں پڑھتی ہیں تو ثواب ہی ثواب ہے، مگر اس ٹائم کو پھر ٹی وی دیکھنے میں، نیوز دیکھنے میں ضائع نہ کیجیے گا۔ میری بہنوں سے یہ خاص سماجت ہے، خاص درخواست ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلے کی حد تک بات یاد رکھیے گا کہ اگر مکہ میں نماز نہیں ہوتی نا، جس فلسفے اور کلیے کے تحت انہوں نے بتایا، تو پھر ان کی نماز نہ مدینہ میں ہوگی نہ کہیں پہ بھی ہوگی۔ اور اسی لیے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک بھی نماز امام کعبہ کے پیچھے نہیں پڑھتے، نہ ہی امام مسجد نبوی کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کو وہ صحیح مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ دیکھیں وہ صحیح مسلمان نہ بھی ہوں، چلے بحث کی خاطر ہم کہتے ہیں نہیں ہے جی وہ صحیح مسلمان، بڑے ہی برے ہیں، استغفر اللہ۔ ہاں جی، آپ کو اور مجھے اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا کہ تو نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی لہذا تیری نماز نہیں قبول ہوگی؟ کوئی بتائیں نا، قرآن سے کوئی چیز دیں ہمیں، اللہ کے رسول سے کچھ دکھائیں۔ یہ کوئی دین مذاق تھوڑی ہے کہ میں اپنے پاس سے مذہب بناؤں یا کسی اور کتاب سے حوالہ دوں، مجھے اللہ کے رسول سے دکھائیں یا اس کے کلام سے دکھائیں۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی انشاءاللہ نماز جو ہے نا، اس میں آپ نے پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ان کی ہم نے یہ بات مان لی نا، تو پھر میری آپ کی نماز نہ مکہ میں ہے نہ مدینہ میں ہے۔ اسی لیے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے ہی بدقسمت لوگ ہیں، میں بڑے ہی قریبی شخصیت ہیں، علمی شخصیت ہیں، لیکچرار ہیں، وہ بھی اسلامیات میں ان کے پاس ماسٹرز بھی ہے۔ انہوں نے آ کے بڑے فخر سے آ کے کہا میرے والد صاحب کو کہ چاچا جی ایک بھی نماز نہیں پڑھی میں امام کعبہ دے پیچھے۔ تو آگے سے کسی نے کہا ابا جی نے یا ہم نے کہ پھر اتھے لین کی گئے سو، ادھر لینے کیا گئے تھے تم؟ اگر تم نے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی امام کے پیچھے، یار اتنا ظلم، یہ کہاں سے دین تم نے بنا لیا؟ اسی لیے مسلمان ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسی باتوں کو بالکل نہ سنیں۔ چھوٹا سا میں آپ کو بتاؤں، یہ قوموں کی جو بات کی نا، اصل میں یہ فقے ہیں، 4 امام ہیں، ان اماموں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا کہ ان کے نام پہ لوگوں نے فرقے بنا لیے، اصل میں وہ فقے تھے، اماموں کی سمجھ تھی دین کی۔ انہوں نے کبھی نہیں کسی کو کہا تھا کہ میرے پیچھے نماز نہ پڑھنا، اس کے پیچھے۔ ایک حنفی امام ایک شافعی امام کے محلے میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ امام صاحب نے بڑی عزت دی مجھے، میرے لیے مصلی چھوڑ دیا شافعی امام نے۔ یہ جو 4 قومیں آپ نے کہا نا، اس میں 4 فقے ہیں، کہا امام صاحب آؤ نماز پڑھاؤ، آپ میرے دوست ہیں، آپ ہمارے محلے میں آئے، میں آپ سے نماز پڑھواتا ہوں، عزت دی۔ حنفی امام نے امام شافعی کی عزت میں، یہ ہماری تاریخ کا، ہسٹری کا واقعہ، کتابوں میں مدون درج ہے، ڈاکیومنٹڈ سٹوری۔ آپ نے رفع یدین سے نماز پڑھائی اور اس مسجد کے اندر حنفی طریقے سے نہیں بلکہ رفع یدین سے پڑھائی اور آمین بھی اونچی پڑھی۔ دیکھیں یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کون سا دین بنایا ہوا، تو اس سے پتہ ہے چلا کہ یہ شافعی حنفی کوئی دشمن یا کافر نہیں ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز سب کے پیچھے پڑھیں انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ مگر اگر آپ کے گروپ لیڈر مل کے یہ فیصلہ کر چکے ہیں، کوئی بات نہیں، گناہ ثواب ان کے حوالے، آپ کو انشاءاللہ ثواب ہی ثواب ہے۔ میری بہنیں بھائی کوئی فکر مند نہ ہو، اپنے گروپ کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے۔ حج میں میرے وہ لیکچر خاص طور سے بیان سن لیں، 10-15 منٹ کا یہ ہے بس کہ پابندیاں کیا ہیں، کیا کیا کام نہیں کرنے حج میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، واللہ عالم۔